نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، 27ویں تراویح میں 30واں پارہ تلاوت کیا گیا۔ اللہ جل جلالہ نے آج اس کام کی تکمیل کروا دی جس کا آغاز محض اس کے بھروسے پہ ہم نے کیا تھا۔ یقیناً انسانوں کا کوئی کام کامل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی اس میں رہ جاتی ہے، تو ہمارے اس کام میں بھی یقیناً کوتاہیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے معاف کرے، اور جو درست اس باتیں ہوئی ہیں، زبان سے نکلی ہیں، یقیناً وہ اللہ پاک کی طرف سے تھیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اس کا اجر دے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ نبا کے اندر، اسی طرح سورہ نازعات، سورہ عبسہ کا بہت سارا حصہ، سورہ تکویر اور سورہ انفطار، اسی طرح سورہ مطففین کے بہت سارے حصے کے اندر، اور سورہ انشقاق میں بھی اللہ پاک نے قیامت کے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح سورہ زلزال اور سورۃ القاریہ میں بھی اللہ پاک نے اصل موضوع ان صورتوں کا قیامت کے حالات اور واقعات ہی رکھا ہے۔ سامعین محترم، قیامت یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے انسانیت کے لیے۔ تبھی اللہ پاک نے تقریباً قرآن پاک کے ہر سورت کے اندر، ہر پارے کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ انسان اس بڑے سانحہ کو بھولے نہیں۔ اللہ پاک نے قیامت کے ایک ایک بات کو کھول کھول کے ذکر فرما دیا۔ صرف قیامت کے صحیح وقوع کو، اس کے صحیح وقت کو اللہ پاک نے انسانیت سے چھپا کے رکھا ہے، اپنے علم میں اس کو رکھا ہے، وگرنہ اللہ پاک نے قیامت کے دن پیش آنے والی تمام چیزوں کو، تمام حالات واقعات کو بڑی تفصیل سے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا۔ اور اللہ پاک نے عقیدہ قیامت جو مسلمانوں کو دیا ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو کبھی بھی غافل نہیں ہونے دیتا، اور کبھی بھی انسان کو گناہ کرنے پر انسان کو جری نہیں ہونے دیتا۔ انسان کے جب دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، ایک مسلمان کے دماغ میں، کہ میرے کیے کہ میں جو کچھ بھی یہاں کروں گا، اس کے سارے سب کا ایک ریکارڈ ہے جو اللہ پاک نے ایک دن سب لوگوں کے سامنے اس کو اوپن کرنا ہے، دکھانا ہے، تو انسان ایک دفعہ اس کو سوچ کے رک جاتا ہے اسی تصور سے کہ سب کے سامنے میں کیسے شرمسار ہوں گا۔ لہذا اللہ پاک نے اسی اہمیت کے پیش نظر اس کو قرآن پاک کے ہر پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ مکی صورتیں جتنے ہیں تقریباً ان سب میں قیامت کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو سورۃ النبا کے اندر بھی اللہ پاک نے قیامت کے حالات اور واقعات ذکر فرمائے، اور اس میں پھر منکرین کا جو انجام ہوگا اس کا ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں مومنین کا بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور اللہ پاک نے سورہ مطففین کے اندر ایک بہت بڑی انسانی گراوٹ اور انسانی کمزوری کا ذکر فرمایا، وہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا، کہ دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ اس طرح کرنے والے انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، جو رب العالمین سے نہیں ڈرتے، انسانیت کو دھوکہ دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سامعین محترم، سب صورتیں ان کا ہر ایک صورت کا عنوان لے کر اس پر گفتگو کرنا، اس سے بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس پارہ کے اندر جو عام موضوع ہیں جن صورتوں کے، ہم ان پر بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ بروج میں اللہ پاک نے نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے جو تکلیف پہنچائی تھی، آگ کے بھرے ہوئے گڑھوں کے اندر ان کو پھینکوا دیا تھا، اللہ پاک نے ان کا قصہ ذکر کیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کی استقامت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اہل ایمان نے کتنے بڑی آزمائش کا سامنا کیا اور استقامت دکھائی۔ اللہ پاک یقیناً ان لوگوں کو اس کا اجر دیں گے، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان والوں کو، نیک لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں، اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی شدید ہے۔ وہ ان کو ایک نہ ایک دن پکڑیں گے۔ جب وہ پکڑیں گے تو پھر ان کو حق تعالیٰ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ سورہ بروج میں اللہ پاک نے یہی مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے یاد دلایا ہے کہ بڑی بڑی جابر اور ظالم قومیں گزری ہیں جو بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو پکڑا، اور ایسا پکڑا کہ ان کو ایک انسانیت کے لیے نمونہ بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا ان کو۔ سورہ اعلیٰ میں اللہ پاک نے اپنی تسبیح اور تحمید ذکر کر کے بتایا کہ انسان کو ایک بہترین صورت بخشی گئی ہے۔ پھر بہترین صورت بخشنے کے بعد ایمان اور سعادت کا راستہ بھی اللہ پاک نے دکھا دیا، اور سب سے بڑی دولت قرآن حکیم جو انتہائی ناصح کتاب ہے، اللہ پاک نے تمہیں یہ دیا ہے، اور پھر اس کو تمہارے پڑھنے کے لیے اس کو آسان بنایا، تمہاری سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنایا۔ تو فرمایا کہ اس سے نفع ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، وہی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کامیابی کے اصول بھی بتائے ہیں اس صورت میں، جو پہلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے ذکر کی ہے۔ سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو نازل کیے، ان کے اندر اللہ پاک نے جو کامیابی کے اصول ذکر کیے، وہ اس صورت کے اندر بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ وہ 3 اصول ہیں: تقوی و طہارت، یاد الہی اور نماز۔ یہ 3 ایسے اصول ہیں جو بندہ ان پر کاربند رہے گا، اللہ پاک اس کو یقینی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ سورہ فجر میں اللہ جل جلالہ نے بابرکت اوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں، جو دن اور رات کے بابرکت اوقات ہیں، ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ ان کی قسم اٹھانے کے بعد پھر عاد، ثمود اور فرعون کی تباہی کا ذکر کیا، اور اس صورت میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یتیموں کے ساتھ ظلم اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کو دھکے دینا، مسکینوں کی مدد نہ کرنا، نہ کسی اور کو اس کی ترغیب دینا، میراث کو غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، یہ ایسی برائیاں ہیں کہ ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا ایندھن بننا پڑتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں نیک عمل اختیار کر کے انسان جنت کا وارث بنتا ہے، جنت کی حقیقی نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ سورہ بلد میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ راحت اور آرام صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کو حق تعالی شانہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ انسانوں کو غلامی سے، قید سے چھڑانا
بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، بھوکھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلانا، اور آپس میں اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، یہ نیکی کے کام ہیں، یہ اس اختیار کرنے کے ہیں۔ سورۃ اللیل میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور اس کے برعکس جو فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ تو تنہا چھوڑا ہے، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے آخرت کو بہتر بنایا ہے۔ اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ غنی ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا ہے، آپ یتیم تھے اور آپ کو راستہ دکھایا ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کریں، مانگنے والوں کو جھڑکیں نہیں، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورہ انشراح میں اللہ پاک نے اپنے حبیب پر جو انعامات کیے ہیں ان کا اظہار کیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، آپ سے بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور آپ شکر کریں اللہ پاک کا، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رغبت رکھیں۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ تکاثر میں مال و دولت کی کثرت کا ذکر کر کے انسان کو فرمایا کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور انسان کو یہ یاد دلایا کہ یہ جو نعمتیں آپ پر ہو رہی ہیں ان کا تم نے جواب دینا ہے، اور ناشکری کی صورت میں ان کی سزا بھی بھگتنی ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ پاک نے ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایسے کام کرنے والے کامیاب ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ سامعین محترم، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اگر اللہ پاک قرآن پاک پورا نہ اتارتے، صرف یہی ایک سورت ہی اتارتے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت ہی کافی تھی۔ سورۃ الفیل میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر کیا، جس کو واقعہ اصحاب الفیل سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو عبرت کے طور پر بتایا، اور یہ سبق دیا کہ جو لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز نہیں آتے، اللہ پاک ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ان کا انجام برا ہے۔ اسی طرح سورۃ النصر میں اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر کیا جس کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے لیے مبعوث فرمایا، آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ پاک نے جب اس کام کو مکمل کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو اس کی خوشخبری سنائی کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ کو فتح مل گئی، اب دیکھیں گے آپ کہ لوگ جوک در جوک آپ کے کاز کی طرف آئیں گے، تو اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی تحمید، حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی تسبیح اور تقدیس کریں، اور اس سے استغفار کریں، معافی مانگیں، بخشش مانگیں اس سے۔ سورۃ اللہب میں اللہ پاک نے اسلام دشمنوں کا انجام ذکر کیا۔ سب سے بڑا اسلام دشمن ابو لہب اور اس کا خاندان، اس کی بیوی، یہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو سب سے پہلا اسلام کے راستے میں پتھر اس نے پھینکا تھا رکاوٹ کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ یہ خود بھی ہلاک ہوا دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی اس کو سخت سزا ملے گی۔
سورہ اخلاص میں توحید کا سبق دیا گیا، کہا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے انسانیت کو یہ سکھایا، مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دنیا کے اندر موجود تمام شرور سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم اللہ سے پناہ مانگو۔ آپ کو دنیا میں کسی بھی قسم کا خوف ہے، ڈر ہے، تو اس سے جبھی بچا جا سکتا ہے جب اللہ سے آپ پناہ مانگیں گے۔ سب سے بڑا شر شیطان کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان بھی شیطان کی شکل میں ہوتے ہیں، شیطان انسان کی شکل میں بھی ہوتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگو، اپنے دین کی، اپنے دنیا کی، اللہ پاک تمہیں پناہ دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی تعلیمات کے مکمل منافع اور فوائد اللہ پاک ہم سب کو بخشے۔ آخر میں پھر یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی کمی کوتاہیاں معاف کرے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔